نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فعن ابي رزين انه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلك على ملاك هذا الامر الذي تصيب به خير الدنيا والاخره علیک بمجالس اہل الذکر صدق النبی الامی الکریم۔ محترم سامعین گرامی قدر، آج یہ میرا تیسرا درس ہے اور دین اسلام کے چوتھے حصے کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں اور اس سلسلے کا یہ آخری درس ہے۔ کل سے انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک اور عنوان اخلاق کے حوالے سے ہم چلائیں گے۔ میری آج کی ان تمام باتوں کے اوپر انفرادی طور پر بھی توجہ دیں اور اجتماعی طور پر بھی توجہ دیں۔ ان تمام باتوں کے بیان کرنے سے قبل دعا فرما لیں کہ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو تین حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو، اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں کروں گا۔ صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، الا ادلک علی ملاک ھذا الامر الذی تصیب بہ خیر الدنیا والآخرہ، کیا میں تجھے ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس عمل کی وجہ سے تو دنیا آخرت دونوں جہان کی خیر اور بھلائی کو پا لے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بھی تمنا ہوگی کہ ہم دنیا کی بھلائی بھی پا لیں اور آخرت کی بھلائی بھی پا لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے خود ان سے فرمایا، کیا تجھے ایسا عمل نہ بتا دوں جس کی وجہ سے تصیب بہ خیر الدنیا والآخرہ، دنیا کی بھی ساری بھلائیاں تجھے مل جائیں اور آخرت کی بھلائی بھی اللہ تجھے نصیب فرما دے۔ تو صحابی کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، ضرور بتائیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 کام کر اللہ تجھے دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ان 3 کاموں کی تھوڑی سی وضاحت آپ نے سمجھنی ہے۔ پہلا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بمجالس اہل الذکر، پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ جہاں ذکر کرنے والے لوگ بیٹھے ہوں نا، ان کی مجلس میں جا کے بیٹھا کر۔ ذکر کرنے والوں کی مجلس، یہ آپ جس مجلس میں ابھی بیٹھے ہیں نا، یہ ذکر کی مجلس ہے۔ اللہ کے قرآن کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات، یہ سب سے بڑا ذکر ہے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جب ذکر کی بات آتی ہے نا تو اس سے مراد یہی لیا جاتا ہے وہ لوگ کہ جو بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کے، وہ بھی ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے، لیکن یہ سب سے بڑا ذکر ہے کہ جس محفل کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے اور جس محفل میں حضور کا فرمان سنایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ذکر والے لوگوں کی مجلس میں شامل ہوا کر، اور دوسرا کام آپ نے فرمایا کہ وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَاعَ بِذِكْرِ اللَّهِ، جب تو تنہائی میں ہو، کوئی بندہ تیرے پاس نہیں ہے، خلوت ہے، تنہائی ہے، تو الگ ہے اور کوئی بندہ تجھے دیکھنے والا نہیں ہے، اس وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کر دی، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا کر۔ اور ایک روایت میں یہ بات آتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، شاید وہ روایت آگے آ بھی رہی ہے، میں اس کے اوپر مستقل ایک درس بھی دوں گا۔ اس کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا 7 بندے ہیں کہ جن کو قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان 7 بندوں میں سے ایک آپ نے اس آدمی کا تذکرہ بھی کیا ہے، حضور نے فرمایا کہ تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اللہ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا جی۔
تو اس کے اندر بھی آپ علیہ السلام نے دوسری بات یہی ارشاد فرمائی ہے، جب تو تنہائی میں ہو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر دے۔ اور تیسری بات وہی ہے جو میں بیان کر رہا تھا پہلے بھی، آپ نے فرمایا کہ وَأَحِبَّ فِي اللَّهِ وَأَبْغِضْ فِي اللَّهِ۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس سے محبت کرنی ہو اللہ کی وجہ سے کرنی ہے، اور جس کے ساتھ بغض رکھنا ہو وہ بھی اللہ کی وجہ سے رکھنا ہے۔ دونوں چیزیں ہیں جی، محبت بھی نفرت بھی۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ صرف محبت کی بات ہوتی ہے، نفرت کی بات نہیں ہوتی۔ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، محبت بھی کرنی ہے، نفرت بھی کرنی ہے۔ محبت کرنی ہے جن کے ساتھ اللہ کو محبت ہے، اور نفرت کرنی ہے ان لوگوں سے جن کے ساتھ اللہ کو بغض ہے، نفرت ہے۔ دنیا کے جتنے بھی کافر ہیں ان سب کے اوپر اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے، اللہ ان سے ناراض ہے، اس لیے ان تمام دنیا کے کافروں کے ساتھ کفر کی وجہ سے نفرت کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث ذہن میں آئی ہے، وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، اسی کے متعلق ہے جی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہتا ہے تو اس کو 4 کام کرنے چاہیے۔ تکمیل ایمان کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ فرمایا کہ من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے، جو اللہ کے لیے کسی کو دیتا ہے، جو اللہ کے لیے کسی سے کوئی چیز روک لیتا ہے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیے ہے۔ تو تکمیل ایمان کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ اللہ کی وجہ سے محبت کرنا اور اللہ ہی کی وجہ سے کسی کے ساتھ نفرت کرنا ضروری ہے جی۔ تو اس لیے تیسری بات آپ نے فرمائی، اللہ کی وجہ سے محبت کر، اللہ کی وجہ سے نفرت کر۔ اگلا جملہ اگر آپ سن سکتے ہیں، اس کے اوپر توجہ دے سکتے ہیں تو ذرا سنیے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یا برزین هل شعرت ان الرجل اذا خرج من بیتہ زائرا اخاہ، کیا تجھے پتہ ہے، خدا کے لیے یار اس کے اوپر تو عمل کرنا، یہ جو ابھی بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، آج اس زمانے کے اندر ختم ہو چکا ہے، یہ رواج ہی ختم ہو گیا ہے ہماری زندگیوں سے، ہم نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ اس بات کے اوپر ہر بندہ توجہ دے۔ حضور فرماتے ہیں کیا تجھے پتہ ہے ان الرجل اذا خرج من بیتہ، جب کوئی بندہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، زائرن اخاہ، اپنے کسی مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے۔ آپ تو یہ سمجھتے ہوں گے نا کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں مسجد میں آتے ہیں تو یہ ثواب کا کام ہے جی۔ حضور اس میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے گھر سے نکل کے کسی اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے نا، جس طرح مسجد میں آتے ہوئے ہر قدم کے اوپر اللہ نیکی عطا فرماتے ہیں، مسلمان بھائی کے پاس ملنے کے لیے جانے والے کو بھی اللہ ہر قدم پہ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ بھائیوں کے پاس جائیں، سکے بھائی ہیں ان کے پاس جائیں، بہنیں ہیں ان کے گھر کے اندر جائیں، ملاقات کریں، ان سے ملیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ گفتگو کریں۔ والدین آگے پیچھے کہیں رہتے ہیں ان کے پاس جائیں، اور کوئی دوست ہے مسلمان بندہ ہے ویسے کبھی ٹائم نکال کے چلا گیا کہ بھائی آج میں آپ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، بشرطے کہ آگے والا بندہ بھی اس چیز کو سمجھنے والا ہو، وہ یہ نہ کہے کہ یہ چائے پینے کے لیے آیا ہوا ہے۔ آج مصیبت یہ بھی تو ہے نا، آگے بھی تو مسئلے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ کسی کے گھر چلے جاؤ تو ان کا منہ الگ بنا ہوا ہوتا ہے کہ آیا بیٹھا ہے جی کہ اب پھر پتہ نہیں کتنا خرچہ ہو جائے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آگے والا آپ کے جانے سے خوش ہوتا ہے، جائیے، ملے گا کیا؟ سنیے گا، حضور فرماتے ہیں شیعہ 70,000 ملک، جب وہ بندہ اپنے کسی بھائی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوتا ہے نا، وہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں 70,000 فرشتہ بھی چل رہا ہوتا ہے۔ پھر جملہ سنیں، حدیث پاک کا جملہ ہے، حدیث پاک کا، میری بات نہیں ہے۔ شیعہ 70,000 ملک، 70,000 فرشتہ اس بندے کے ارد گرد جا رہا ہوتا ہے۔ وہ کیوں جا رہے ہوتے ہیں؟ کوئی حفاظت کرنی ہے، وہ باڈی گارڈ بن کے جا رہے ہیں کہ راستے میں اس کو کوئی بندہ مار نہ دے؟ نہیں، یصلون علیہ، وہ 70,000 فرشتہ جو اس کے ارد گرد جا رہا ہوتا ہے وہ اس جانے والے کے لیے رحمت کی دعا کر رہا ہوتا ہے۔ 70,000 فرشتہ اس کے لیے رحمت کی دعا کر رہا ہے جی۔ کیوں؟
یہ اپنے بھائی کے پاس بھائی ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ اور آگے فرشتوں کا ایک قول اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، وہ فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، انہو وصل فیک فصلہ، یا اللہ یہ تیری وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو بھی اس کے ساتھ محبت فرما۔ یہ فرشتے اس بندے کے لیے کہہ رہے ہیں فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تُعْمِلَ جَسَدَكَ فِي ذَلِكَ فَافْعَلْ، حضور نے حضرت ابو رزین سے فرمایا کہ اگر تو یہ 3 کام کر سکتا ہے نا، یہ 3 کام کر، اللہ کے 70,000 فرشتے تیرے لیے رحمت کی دعا کریں گے۔ چھوٹی سی اگلی حدیث بھی سن لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے ان فی الجنت لا عمودن، جنت کے اندر نا بالا خانے، جنت کے اندر نا ستون ہے، ستون جیسے یہ پلر ہے نا تو ہماری مسجد کے اندر، اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر نا پلر بنے ہوئے ہیں، ستون بنے ہوئے ہیں کس چیز کے؟ فرمایا کہ من یاقوت، یاقوت کے بنے ہوئے ہیں، قیمتی قسم کا پتھر ہوتا ہے، علیہا غرف من زبرجد، اور ان ستونوں کے اوپر نا زبرجد، یہ بھی ایک قیمتی دھات اور پتھر ہے، اس کے بالا خانے بنے ہوئے ہیں جی، نیچے ستون ہے یاقوت کے، اوپر جو ہے نا زبرجد کے بنے ہوئے بالا خانے ہیں، لہا ابواب مفتحۃ، اور ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جی، دروازے بند نہیں ہوتے، کھلے ہوئے دروازے ہیں، تضیء کما یضیء الکوکب الدری، جیسے آسمان پہ ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ وہ بالا خانے بھی اسی طرح چمکتے ہیں، چمکدار قسم کے بالا خانے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من یسکنھا، ان بالا خانوں میں کون رہے گا، کن کی رہائش بنیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ جنت کے بالا خانے 3 بندوں کو عطا فرمائیں گے، 3 بندوں کو عطا فرمائیں گے۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا کہ المتحابون فی اللہ، ایک وہ لوگ جو اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو جنت کے یہ بالا خانے عطا فرمائیں گے جی، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ والمتجالسون فی اللہ، جو اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں۔ آپ اس وقت جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہے، ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے، یہ جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کی بات سننے کے لیے نا، حضور کی بات سننے کے لیے۔ جتنے حضرات یہاں آپس میں مل کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی بات سننے کے لیے، اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، قیامت والے دن حضور فرماتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو اللہ جنت کے بالا خانے عطا فرمائے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا والمتلاقون فی اللہ، وہی والی بات جس کے اوپر میں پہلے بھی تبصرہ کر رہا تھا، والمتلاقون فی اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی وجہ سے کسی کے پاس ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں جی، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس وہ کہتے ہیں یار تیرے ساتھ مجھے محبت ہے نا، اس لیے آج میں تیرے پاس ملاقات کے لیے آ گیا ہوں۔ تو محبت کا مطلب یہی ہے جو میں نے کل بتا دیا، پاکیزہ جذبے کا نام ہے، آپ کے دل کے اندر آگے والے مسلمان بھائی کے بارے میں محبت ہو، آپ اس کے ساتھ نفرت نہ کرتے ہوں، محبت کرتے ہوں، اس کا خیال رکھتے ہوں، اس کو تکلیف نہ پہنچاتے ہوں، تو یہ محبت ہے۔ اور جس کسی مسلمان کو دوسرے کسی مسلمان کے ساتھ اللہ کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، یہ ساری جتنی بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حضور نے عطا بتائی ہیں نا، اللہ یہ ساری عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین کی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔